مثنوی سحر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ میر حسن کا اصل نام میر غلام حسن تھا، جو میر ببر علی انیس کے دادا تھے اور تخلص حسن کیا کرتے تھے۔ میر حسن کی پیدائش 1727 کو دلی میں ہوئی اور ان کی وفات 1784 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ والد کا نام میر غلام حسین تھا، جو تخلص ضاحک کیا کرتے تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے حجب گو شاعر تھے۔ میر حسن کے استاد محترم کا نام میر ضیاء الدین ضیاء ہے اور میر حسن سودا سے بھی اصلاح لیا کرتے تھے۔ میر حسن نے اردو میں تذکرہ شعرائے اردو کے نام سے لکھا۔ میر حسن نے کل 7 قصیدے لکھے۔ مثنوی سحر البیان 1805 میں جان گلگرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی، جو ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی۔ رشید حسن خان نے مثنوی سحر البیان کو مرتب کیا۔ سحر البیان کا بیان جادوئی ہے، جسے میر حسن نے 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھا۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری تبعزاد مثنوی ہے۔ میر حسن نے 12 مثنویاں لکھیں، جن میں سب سے مقبول مثنوی سحر البیان ہے۔ مثنوی سحر البیان کو مثنوی بدر منیر، مثنوی میر حسن، قصہ بدر منیر، شہزادہ بے نظیر وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان کا دبچہ شیر علی افسوس نے لکھا۔ مثنوی سحر البیان کا آغاز پہلے 8 نظموں سے ہوتا ہے۔ داستان سے پہلے یہ 8 نظمیں ہیں، جو کہ یہ ہیں: حمد، نعت، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، تعریف اصحابہ پاک، مناجات، تعریف سخن، مدح شاہ عالم بادشاہ کی، مدح وزیر آصف الدولہ کی۔ مثنوی سحر البیان کے کردار ہیں: ملک شاہ، جس کا بیٹا ہے بے نظیر، جو اس کہانی کا اس مثنوی کا ہیرو ہے۔ ماہ رخ پری شہزادہ بے نظیر پر فدا ہوتی ہے۔ بدر منیر اس مثنوی کی شہزادی اور ہیروئن ہے، اور بدر منیر کے باپ کا نام ہے مسعود شاہ۔ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی ملاقات ایک باغ میں ہوتی ہے، جہاں دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے۔ سب سے فعال کردار اس مثنوی کا نجم النساء ہے، جو شہزادی بدر منیر کی شہزادی ہے، اور یہ جوگن بن کر شہزادے کو ڈھونڈنے بھی نکلتی ہے۔ نجم النساء کی ملاقات جب وہ ڈھونڈنے نکلتی ہے بدر منیر کو، تو اس کی ملاقات وزیر شاہ سے ہوتی ہے۔ وزیر شاہ کو نجم النساء سے پیار ہو جاتا ہے۔ آخر میں بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہوتی ہے۔ وزیر شاہ کی بھی شادی نجم النساء سے ہوتی ہے۔ سحر البیان مثنوی کا خلاصہ یوں ہے: کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا، اسے ہر طرح کا عیش حاصل تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ نجومیوں کو بلاتا ہے اور ان سے اپنی اولاد کے متعلق پیشن گوئی کراتا ہے۔ تو نجومی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن 12 سال کی عمر میں اس پر کوئی جن یا پری فدا ہو جائے گی۔ 12 سال تک اس کو کھلے آسمان کے نیچے نہ بھیجا جائے، نہ چھت پر سلایا جائے، تاکہ کوئی جن اور پری اس پر نگاہ نہ ڈالے۔ پیشن گوئی کے مطابق بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام بے نظیر رکھا جاتا ہے۔ سارے ملک میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ چوتھے سال اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ نجومیوں نے چونکہ بتایا تھا کہ 12 سال تک اس کو کھلے آسمان کے نیچے نہ سلایا جائے، تو بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ 12 برس ہو گئے ہیں، اور تو وہ اپنے بیٹے کو چھت پر سونے کا اہتمام کرتا ہے۔ اتفاق سے اس رات 12 برس اسی رات پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماہ رخ پری کا رخ گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پرستان لے جاتی ہے۔ محل سے شہزادے کے غائب ہونے پر کوہرام مچ جاتا ہے۔ ادھر ماہ رخ پری نے شہزادے کے آرام و آسائش اور اس کے دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہزادہ اس سے مانوس نہ ہو سکا۔ آخرکار ماہ رخ پری نے شہزادہ پر ترس کھا کر اس کو ایک گھوڑا دیا، تاکہ وہ سیر و سیاحت کیا کرے اور اس کا دل بہلے۔ شہزادہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر صبح و شام تفریح کے لیے نکل جایا کرتا۔ ایک دن اتفاق سے اس کا گزر بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوتا ہے۔ شہزادہ اس کے باغ میں جاتا ہے۔ بدر منیر
بے نظیر سے ملتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مارک پری کے علم میں لائے بغیر یہ ملا کرتے، لیکن ایک دن ایک دیو سے مارک پری کو معلوم پڑ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کو سخت غصہ آتا ہے۔ شہزادہ بے نظیر کو وہ کوکاف کے راستے میں پڑنے والے ایک کنواں جس کا نام چا عالم تھا اس میں قید کر دیتی ہے۔ شہزادے کے حال سے بے خبر بدر منیر بڑی بے چین رہتی ہے، اس کی غیر حاضری پر وہ فکر میں مبتلا رہتی ہے، سوتے جاگتے اس کو شہزادے کا خیال رہتا ہے۔ اس دوران اس نے رات خواب میں دیکھتی ہے کہ شہزادہ ایک کنویں میں قید ہے، وہ سخت بے قرار ہو جاتی ہے، اپنی سہیلی نجم النساء کو بلاتی ہے اور سارا واقعہ سناتی ہے۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آ جاتا ہے، وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ راستے میں جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ سے نجم النساء کی ملاقات ہوتی ہے۔ فیروز شاہ نجم النساء پر فریفتہ ہو جاتا ہے، لیکن نجم النساء نے صرف اس شرط پر اس سے ملنے کا وعدہ کرتی ہے کہ اگر وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گا۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج شروع کر دیتا ہے، اور ایک جن کی مدد سے اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بدر منیر کہاں ہے۔ بدر منیر کو وہاں سے رہائی ملتی ہے۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل آتے ہیں۔ بدر منیر کا باپ مسعود شاہ ہے، وہ بے نظیر اور بدر منیر کی شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو جاتی ہے۔ چوتھے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس آتا ہے، وہاں ماں باپ دیکھ کر اس کو بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں اس کی شادی خود کرنے کے، وہاں پر وہ ان کی دوبارہ شادی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس ملک میں یوں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ اردو میں کافی تعداد میں مثنویاں کہی گئیں، مگر جو دلکشی اور سحری مثنوی سحر البیان میں موجود ہے، دوسری مثنویاں ان خوبیوں سے محروم ہیں۔ اس لیے ہم بلا تکلف یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سحر البیان اردو کی بہترین مثنوی ہے۔ سحر البیان اردو کی ان زندہ جاوید مثنویوں میں سے ہے جو ہر زمانہ میں، ہر خاص و عام میں یکساں طور پر مقبول رہی ہیں۔ اس مثنوی کی مقبولیت پر غور کیجیے تو بہت سے فنی محاسن ایسے نظر آتے ہیں جو دوسری مثنویوں میں نہیں ملتے، اس لیے سحر البیان ایک مقبول عام مثنوی ہے۔ فنی محاسن کے سلسلے میں اس کی کردار نگاری، پلاٹ، جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، مرکے نگاری، منظر نگاری اور سراپا نگاری کے علاوہ ایک مربوط معاشرت کے ثقافتی کوائف کی تصویر بے حد کامیاب کھینچی گئی ہے۔